الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد۔ پچھلے درس کے اندر باتیں چل رہی تھیں سورۃ البروج کے تعلق سے، اور پچھلے درس کے اندر ہم جہاں پر رکے تھے یا جس آیت کو ہم پڑھ رہے تھے وہ آیت یہ تھی وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ۔ یہ جو آیت ہے وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، یہاں ایک تذکرہ چل رہا تھا، اور یہاں پر اس سے پہلے جو باتیں چل رہی تھیں وہ اصحاب الاخدود کے بارے میں چل رہی تھی۔ اصحاب الاخدود کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ پچھلے زمانے میں یا گزشتہ امتوں میں ایک ایسا ٹائم آیا کہ جب مومنوں کو کافروں نے ان کے ایمان سے باز رکھنے کی کوشش کی، ان کو روکا، لیکن وہ مومن اپنے ایمان کو چھوڑنے پر راضی نہیں ہوئے۔ تو ان کافروں نے کیا کیا کہ ایک گڈھا بڑا سا گڈھا کھودا جو کہ اسے لمبائی کی شکل پہ تھا، اور اس میں پھر انہوں نے بہت سارے ایندھن اکٹھا کیے اور اس میں آگ کو دہکایا، آگ لگایا، اور آگ لگانے کے بعد پھر انہوں نے ان مومنوں کو کہا کہ تم اپنے ایمان سے باز آ جاؤ، لیکن اور اگر نہیں باز آؤ گے تو اس میں ہم تمہیں پھینک دیں گے۔ وہ لوگ نہیں باز آئے، پھر ان سارے مومنوں کو، ان تمام لوگوں کو جو اپنے ایمان پر قائم و دائم رہے، تو ان کافروں نے ان مسلمانوں کو یا ان مومنوں کو اس آگ کے اندر پھینک دیا۔ یہ واقعہ ہے، اور اسی کی طرف ہے اصحاب الاخدود۔ تو اسی سے مراد ہے اخدود کے معنی ہوتا ہے گڈھا، جو گڈھا تھوڑا لمبائی کی شکل میں ہو، یعنی کہ جیسے نہر وغیرہ ہوتی ہے اس طرح سے لمبائی کی شکل میں گڈھا کھودا جاتا ہے، اس کو اخدود کہتے ہیں۔ اس کی جمع آتی ہے اخادیدو۔ تو اصحاب الاخدود اسی کا تذکرہ، اور اس کا تذکرہ قرآن میں اس وجہ سے آیا ہے، میں نے بات پیچھے بتائی تھی کہ اس کا ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے، یعنی کہ یہ کہانی یا قصہ یا یہ بات سنانے کا مقصد کیا ہے۔ تو قرآن میں ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، یہاں پر مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے، یعنی کہ اس بات کے ذریعے سے کفار قریش کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ دیکھو تم جو مومنوں کو ستا رہے ہو، ان کو تکلیف دے رہے ہو، تو دیکھو پیچھے تمہارے جیسا کام پیچھے کے لوگوں نے بھی کیا ہے، گزرے ہوئے لوگوں میں بھی ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے کیا ہے مومنوں کو تکلیف دی، ان کو کیا ہے سزائیں دیں، لیکن ان کا انجام کیا ہوا کہ وہ تباہ و برباد ہوئے۔ تو یہی ہے قتل اصحاب الاخدود، اخدود یعنی کہ خندقوں والے لوگ یا اخدود والے لوگ، یعنی کہ خندقوں والے لوگ ہلاک کیے گئے۔ تو یہ خبر ہے، تو تمہیں بھی ہلاک کیا جائے گا، تم اس سے بچ نہیں سکتے، اس لیے تم باز آ جاؤ اپنے اس کام سے۔ دوسری طرف مومنوں کو کیا ہے اس واقعے سے صبر دلانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اے مومنوں دیکھو تمہارے اوپر جو سزائیں نازل ہو رہی ہیں، تمہیں جو تکلیفیں مل رہی ہیں ان کفار مکہ کی جانب سے، کفار قریش کی جانب سے، یہ سزائیں کچھ بھی نہیں ہیں اگر ان کا موازنہ کیا جائے ان لوگوں سے جن کو جلتی ہوئی آگ میں، دہکتی ہوئی آگ میں کیا ہے زندہ پھینک دیا گیا تھا۔ تو تمہیں اس سے کیا ہے مومنوں کو کیا ہے تھوڑا صبر ان کو ملے گا کہ جو ہمیں تکلیفیں مل رہی ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں۔ تو ایک چیز یہ، تو یہ ساری چیزیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کو اس واقعے کے ذریعے سے بتانا مقصود تھا۔ تو یہ بات پیچھے چل رہی تھی قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، یعنی کہ خندقوں والے ہلاک کیے گئے، اور خندقوں والے ہلاک کیے گئے تو خندق سے مراد کیا، یعنی کہ آگ والی خندق جو آگ ایندھنوں والی تھی۔ تو یہاں پر جو ہے الاخدود سے کیا ہے النار بدل ہو جائے گا، بدل استعمال ہو جائے گا، کیونکہ یہ خندق جو ہے اس آگ پر کیا ہے مشتمل تھی۔ تو معنی کیا ہو جائے گا کہ خندقوں والے لوگ قتل کیے گئے، یعنی کہ آگ والے لوگ قتل کیے گئے جو آگ ایندھنوں والی تھی، جو آگ ایندھن والی تھی، یہ معنی ہے۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ، جبکہ وہ لوگ اس کے آس پاس بیٹھے تھے۔ اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ، علیہا ای علی الاخدود، یعنی کہ اخدود یہ گڈھے جو ہیں، جو بڑے بڑے گڈھے ہیں، ان کے کنارے بیٹھ کر کے بیٹھے ہوئے تھے یہ لوگ، یہ کافر لوگ کیا ہے بیٹھے ہوئے تھے ان گڈھوں کے کنارے جن میں کیا ہے آگ دہک رہی تھی۔ تو جبکہ وہ لوگ اس کے پاس یا اس کے آس پاس بیٹھے تھے۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ بھی وہ کر رہے تھے اس کو دیکھ رہے تھے۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، شہود کے معنی شاہد کی جمع شہود، تو یہاں پر مانا جائے گا دیکھنے والا۔
تو وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ لوگ گواہ تھے، مطلب یعنی گواہ مراد نہیں ہے، یعنی کہ وہ لوگ، گواہ سے مراد کیا، گواہ کیا ہوتا ہے؟ جو حاضر ہوتا ہے، کہیں کسی چیز کو دیکھتا ہے، وہی گواہ ہوتا ہے. تو یہاں دیکھنا مراد ہے وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ لوگ دیکھ رہے تھے اس چیز کو جس کو یہ مومنوں کے ساتھ کر رہے تھے. یعنی کہ اس میں کہنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ آگ جو مطلب وہ گڈھا بڑا سا گڈھا جو کھودا گیا تھا، اس میں آگ کو جلایا گیا تھا، اور پھر آگ کو جلانے کے بعد پھر یہ لوگ کنارے کنارے بیٹھ کر کے تفریح کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے، مزہ کر رہے تھے کہ دیکھو کیسے سب جل رہے ہیں. مطلب ان کی اتنی زیادہ قساوت قلبی مطلب اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ کتنے قسی القلب یہ لوگ تھے، کتنے سخت دل تھے کہ اپنے سامنے کیا ہے، کیا انسان کو زندہ جلتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور اس پر تفریح کر رہے تھے، اس پر مزے اڑا رہے تھے. تو وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود. یہاں پر جو اس کی جو ہے یہاں پر کیا ہو جائے گا، یہ مبتدا خبر کی ترکیب ہے. اس کی اصل اگر ہم کریں گے تو ایسے ہو جائے گا وہم شہود علی ما یفعلون بالمؤمنین، ایسے ہو جائے گا. تو یہ شہود جو یہاں پر دکھ رہا ہے، یہ خبر ہے ہم مبتدا کی. ہم یہاں پر ضمیر فصل ہے، مبنی علی السکون ہے، لیکن محلا مرفوع ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے. تو ہم مبتدا ہے اور شہود کیا ہے، خبر ہے ہم مبتدا کی. یہ جو بیچ میں ہے یہ متعلق ہے اسی شہود سے، کیونکہ یہاں پر جو علی ہے یہ حرف جر ہے، ما اس میں موصول ہے، یفعلون یہ اس کا صلہ ہے، اصل میں ہے یفعلونہ، ما یفعلونہ وہ چیز جس کو یہ کر رہے تھے. تو یفعلون اس کا صلہ ہے موصول سے، اور اس کے بعد جو ہے بالمؤمنین، با حرف جر ہے، مؤمنین مجرور ہے، مؤمنون مؤمنین یہ جمع مذکر سالم ہے، اس لیے حالت جر میں یا کے ساتھ آیا ہوا ہے. تو یہاں اس لیے کہ یہ جار و مجرور کیا ہو جائے گا، متعلق ہو جائے گا یفعلون سے. تو یفعلون بالمؤمنین یہ کیا ہو جائے گا، مرفوع ما اس موصول کا صلہ ہو جائے گا. ما اس پہ موصول، اب اس صلہ کو جب پورے کو ملائیں گے پھر یہ مجرور ہو جائے گا علی حرف جر کا، یعنی کہ ما یہ جیسے کہ کہا جاتا ہے ما اس میں موصول یہ مجرور ہے علی حرف جر کا، ما اس میں موصول مبنی علی السکون فی محل جر، کیونکہ وہ مجرور ہے علی حرف جر کا، اور بعد میں یہ اس کا صلہ ہے. جو ایسے بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں موصول اور صلہ سے مل کر کے، جسے عام طور پر سمجھنے کے لیے کہا جاتا ہے ما اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر کے یہ مجرور ہو جائے گا علی حرف جر کا، اور یہ جار مجرور جو کہ ہے علی ما یفعلون بالمؤمنین، یہ پورا جار مجرور اب بن جائے گا، اور یہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا شہود سے. جی جار مجرور یہاں اپنے متعلق یعنی کہ جس سے یہ متعلق ہے اس پر مقدم ہے. تو اس طرح سے یہ جو جملہ ہے یہ جملہ اسمیہ خبر، جملہ اسمیہ ہے، یعنی کہ جس کے اندر مبتدا اور خبر ہے. یہ والی بات ہوگی. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. اور مسلمانوں کے ساتھ، اور اس کے بعد جو ہے یہ لوگ ان مسلمانوں سے کسی اور چیز کا بدلہ نہیں لیتا. نقمہ معنی ہوتا ہے بدلہ لینا، نقمہ یہ معنی ہوتا ہے نقمہ، بدلہ لینا ہوتا ہے. نقموا فعل ماضی ہے، جمع ذکر کا صیغہ ہے، جمع ذکر غائب کا. وما نقموا منهم اور یہ کافر لوگ ان مومنوں سے بدلہ نہیں لے رہے تھے، الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، مگر اس بات کا کہ یہ مومن کہ یہ لوگ ایمان لائے اس اللہ پر جو اللہ غالب ہے اور حمید، قابل تعریف ہے، قابل ستائش ہے. تو وما نقموا منهم اور یہ ان کافروں نے ان مومنوں سے، یا یہ کافر ان مومنوں سے بدلہ نہیں لے رہے تھے کسی بھی چیز کا، مگر اس چیز کا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے. تو یہ معنی اس کا ہو گیا. تو اس کو اگر آسان طرح سے کہیں تو یہ لوگ ان مسلمانوں سے کسی اور گناہ کا بدلہ نہیں لے رہے تھے سوائے اس کے کہ وہ اللہ غالب قابل ستائش ذات پر ایمان لائے تھے. اس کے بعد جو آگے والی آیت ہے الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ، الذی وہ اللہ، یعنی کہ پھر باللہ العزیز الحمید کی. اور وہ لوگ مسلمانوں سے، وہ یعنی کہ یہ لوگ ان مسلمانوں سے کسی اور گناہ کا بدلہ نہیں لے رہے تھے سوائے اس کے کہ وہ لوگ ایمان لائے اس اللہ پر جو کہ غالب ہے اور جو کہ قابل ستائش ہے. اور جس اللہ کے لیے زمین اور آسمان کی بادشاہت ہے، اور جس اللہ کے لیے زمین اور آسمان کی بادشاہت ہے، اور اللہ ہر چیز پر شاہد ہے. تو یہاں پر جو ہو گیا
الذی، تو اس کا تعلق پہلے سے ہے، یعنی کہ جو وہاں پر اللہ ہے اس کی پہلی صفت ہے، دوسری صفت ہے، اور یہ بھی کیا ہے موصول اور صلہ مل کر کے یہ اللہ کی تیسری صفت بن جائے گی. تو یہ اسی لفظ اللہ سے کیا ہے یہ آیت بھی جڑی ہوئی ہے. تو الذی لہ ملک السماوات والارض، جس اللہ کے لیے زمین اور آسمان کی بادشاہت ہے. واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالی ہر چیز پر شاہد ہے، یعنی کہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب کچھ دیکھ رہا ہے. اسی میں سے یہ چیز بھی ہے جو یہ کفار مسلمانوں کے مومنین کے ساتھ کر رہے ہیں. تو اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور دیکھنے کا مقصد یہ نہیں کہ صرف دیکھ رہا ہے، بلکہ دیکھ رہا ہے، اس کو ریکارڈ کر رہا ہے، اس کو لکھ رہا ہے، اور اس کو محفوظ کر رہا ہے. پھر قیامت کے دن ہر کافر کو اس کے کیے ہوئے کام کا جو ہے اس کے کیے ہوئے کام پر کیا ہے اس کو سزا دے گا. تو یہی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر شاہد ہے، یعنی کہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. بے شک وہ لوگ جنہوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ستایا. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ستایا، پھر انہوں نے توبہ نہیں کی. پھر انہوں نے کیا ہے توبہ نہیں کی، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے کا عذاب ہے. تو اور انہوں نے پھر توبہ نہیں کیا، فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے کا عذاب ہے. تو اس سے یہاں پر کیا ہوا، یہاں پر ایک چیز ہے کہ پھر سے ایک بار اس آیت کا مفہوم کرتے ہیں کہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو آزمائش میں ڈالا، یعنی کہ ان کو ستایا، ان کو تکلیف پہنچائی، پھر انہوں نے اپنے اس کیے ہوئے کام سے توبہ نہیں کی، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے. تو یہاں پر اس سے ایک چیز پتہ چلتی ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت یا اس کی جو ہے مغفرت یا اللہ تعالیٰ کی جو ہے کتنی زیادہ ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کے اندر کیا ہے جنہوں نے مومنوں کو ستایا، مومن مردوں اور عورتوں کو ستایا، یعنی کہ اس سے مراد وہ کافر لوگ بھی ہیں، جن کافر لوگوں نے مسلمانوں مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو جہاں اسے دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو پھر بھی اگر یہ لوگ توبہ کر لیں اپنے اس کرتوت سے، اپنے اس گناہ سے، اپنے اس کام سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا ہے ان کی مغفرت فرما دے گا، ان کو بخش دے گا. تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اتنا سب کچھ، اتنا بڑا حادثہ ہونے کے باوجود پھر اللہ تعالیٰ ایسی بات کہہ رہا ہے کہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے مومنوں کو اور مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو کیا ہے ستایا، ان کو جلایا، ان کو آگ میں پھینکا، تو ثم لم يتوبوا، پھر انہوں نے توبہ نہیں کی، تو ان کے لیے جہنم کا ایسا عذاب ہے. یعنی کہ اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے جہنم کا عذاب نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ توبہ کرنا یہ کتنی بڑی چیز ہے. اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ توبہ کیا کرتا ہے، آدمی کتنا بڑا سے بڑا گناہ کیے رہتا ہے، تو کیا ہے اس کا کافر ہو، مشرک ہو، کچھ بھی ہو، تو کیا ہے توبہ کرنے سے کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. یہ چیز یہاں سے ثابت ہو رہی ہے. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. اس کے بعد ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير. کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیا، تو ان کے لیے باغات ہیں، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور یہی بڑی کامیابی ہے، یعنی کہ یہی جنت کو پانا یہی بڑی کامیابی ہے. تو ان الذین مومنوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بے شک یہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور جنہوں نے نیک کام کیا، تو ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور یہی بڑی کامیابی ہے. ذالک الفوز الکبیر، اور یہی بڑی کامیابی ہے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ان بطش ربک لشدید، یقیناً تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. بطشہ من ہوتا ہے کسی چیز کو، بطش یبطش بطشن، باب ضربہ سے ہے، مصدر ہے یہ. بطش یعنی کہ سختی سے کسی چیز کو پکڑنا ہے، تو یہ معنی ہے ان بطش ربک لشدید. تو بطش کے معنی اندر بھی سختی کے ساتھ پکڑنا، اور اس کے یا پھر شدید بھی آیا ہوا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو جب کسی ظالم کو پکڑتا ہے تو بہت سختی سے، مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑتا ہے. تو ان بطش ربک لشدید، یقیناً تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے ان لوگوں کے لیے جو رب کی مخالفت کرتے ہیں، جو اس کے احکام پر عمل نہیں کرتے ہیں، جو مومنوں کو ستاتے ہیں، جو مومنوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. ایسے تمام لوگوں
کو اللہ تعالیٰ بہت سختی کے ساتھ پکڑے گا. تو یہ معنی ہے ان بطش ربک لشدید، یقیناً تمہارے رب کی پکڑ بہت زیادہ سخت ہے. انہ هو یبدئ و یعید، وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ لوٹاتا ہے، یعنی کہ دوبارہ زندہ کرتا ہے. تو یہی مانا جائے گا کہ انہ هو یبدئ، یقیناً وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، وہ یعید، اور دوبارہ کیا ہے زندہ کرے گا، یعنی کہ دوبارہ کیا ہے مرنے کے بعد قبروں سے اٹھائے گا. اس کے بعد کہنا ہے کہ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور یہ اللہ تعالیٰ وَهُوَ، اور وہ معاف کرنے والا ہے کس کو؟ ان تمام لوگوں کو جو اپنے گناہوں سے تائب ہو جائیں، جو اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف کرنے والا ہے. غفور مبالغہ کا ذکر ہے کہ بہت زیادہ، جس کے اندر مبالغہ ہوا ہے کہ معاف کرنے میں اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ معاف کرتا ہے. تو وہ الغفور، اور یہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کو جو اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں. الودود، اور محبت کرنے والا ہے. محبت کرنے والا ہے کس چیز کو؟ محبت کرنے والا ہے مومنوں سے، محبت کرنے والا ہے ان لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں سے کیا ہے رکتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے، یعنی کہ مومنوں سے، تو اللہ تعالیٰ کیا ہے معاف کرنے والا ہے ان لوگوں کو جو اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور محبت کرنے والا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے ایمان لایا اور نیک کام کیا. تو یہ معنی ہے ذو العرش المجید. تو ہوا کیا ہے مبتدا ہے، الغفور یہ کیا ہے ہوا کی خبر اول ہے، الودود اس کی دوسری خبر ہے، اور ذو العرش المجید یہ تیسری خبر ہے، اور یہ چوتھی خبر ہے، فعال یہ پانچویں خبر ہے. تو یہ سب کیا ہے خبر ہیں، واقع ہے مبتدا کی. تو مبتدا پر کہاں پر ہے؟ مبتدا یہ ہوا کی ضمیر ہے. الغفور، پھر سے کہہ رہا ہوں الغفور، اور ایک مبتدا کی کئی خبریں آ سکتی ہیں. نحو میں یہ مسئلہ ہے، نحو کا مسئلہ ہے، ایک مبتدا کی کئی خبریں آ سکتی ہیں کہ نہیں آ سکتی ہیں؟ جی آ سکتی ہیں. ایک مبتدا کی کئی خبریں ایک ساتھ آ سکتی ہیں. بعض لوگوں کا اس میں اختلاف ہے، کہتے ہیں کہ نہیں آ سکتی ہیں. تو ایسے لوگوں نے کیا کیا ہے کہ دو خبروں کے بیچ میں واو حرف عطف کو محذوف مانا ہے. کہتے ہیں اصل میں یہ ہے، یا یہاں پر مبتدا کو محذوف مانا ہے. المہم اختلاف میں نہیں جانا ہے، یہ کہنا کہ یہ صحیح بات یہی ہے کہ ایک مبتدا کی کئی ساری خبریں آ سکتی ہیں. تو وہ ہوا الغفور، اور وہ معاف کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے. ذو العرش المجید، عرش والا ہے اور عظمت والا ہے. یہاں پر المجید بزرگی والا ہے، عظمت والا ہے، بڑائی والا ہے. تو وہ ہوا، اور وہ الغفور معاف کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، عرش والا ہے اور بزرگی یا عظمتوں والا ہے. تو یہ معنی ہو گیا. یہاں جو المجید لکھا ہوا ہے، تو المجید کو اس طرح سے جو مطلب یہاں پر ضمہ لکھا ہوا ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ خبر ہو جائے گی اس کی، یعنی کہ 1 2 3 4 چوتھی خبر ہو جائے گی ہوا مبتدا کی. بعض ایک دوسری قرأت ہے، یعنی اس میں ہے المجید، ذو العرش المجید. تو المجید جب پڑھیں گے تو یہ عرش کی صفت ہو جائے گی، عرش موصوف ہو جائے گا، المجید یہاں پر صفت ہو جائے گی. تو یہاں پر گویا کہ 1 2 3 4 ہی خبر بنے گی ہوا مبتدا کی. تو ذو العرش المجید کے معنی کیا ہو جائے گا؟ یعنی کہ عظیم، یعنی کہ عظیم عرش والا، ذو العرش المجید یعنی کہ عظیم عرش والا ہے، بلند عرش والا ہے، اس معنی میں ہو جائے گا. اگر اس کو نہیں کرنا تو یہاں اتنا ہی جو لکھا ہے اسی پر کریں. تو اور وہ غفور یعنی کہ وہ زیادہ معاف کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، عرش والا ہے اور عظمت والا ہے. فعال لما یرید، فعال فعل یا فعل معنی جو ہوتا ہے فعل معنی کسی بھی کام کو کرنا، تو اسی سے فاعل جو اس میں فعل آتا ہے، فاعل سے مبالغہ آئے گا. فعال معنی بہت زیادہ کرنے والا ہے، کہ تو یہاں پر معنی کرنے والا ہے. فعال لما یرید، وہ کر گزرنے والا ہے، لما اس چیز کو، یریدہ جس کو وہ چاہتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہتا ہے اس کو کر گزرتا ہے، اس کو کوئی بھی آدمی اس کو اس کام سے روک نہیں سکتا ہے. یہ معنی ہے فعال لما یرید کا. تو اس بارے میں ایک چیز یہاں پر ذکر کی جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو بھی کسی کو اگر کوئی کسی کے اوپر اگر کوئی مصیبت نازل کرنا چاہے تو کوئی بھی آدمی اس مصیبت کو اس آدمی سے دور نہیں کر سکتا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ اگر کسی آدمی کے ساتھ اچھائی کرنا چاہے تو کوئی بھی آدمی اللہ تعالیٰ کو اس اچھائی کرنے سے روک نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ جو بھی کرنا چاہے وہ کر گزرتا ہے. تو یہ معنی ہے فعال لما یرید کا. اور یہاں پر جو ہے پھر یہ چیز ہو گئی. تو اس کے بارے میں یہاں پر ایک بات ذکر کی جاتی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں.
کہ ان کے مرض الموت میں جو ہے ان کا ایک واقعہ ہے جو کہ ابن کثیر وغیرہ نے ذکر کیا ہے، جس کو ابھی ذکر کریں گے، ٹائم ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ اس کو پھر آگے پڑھیں گے اگلی والی گھنٹی میں، اور جو کچھ بچی ہوئی آیتیں ہیں ان کو بھی پڑھیں گے، اور پھر آگے اور دوسری صورتوں کو پڑھیں گے۔